أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عليكم توجہ بات شروع کی جائے سورہ زمر سے 3-4 آیتیں ملا کے پڑھنے لگا ہوں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو برکن میں نے 5 آیتیں پڑھ دیں کوئی تھکے تھکے لگ رہے ہو مجھے میں جب بول پڑھوں تو چپ رہا کرو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اپنی طیب طاہر اطیب پاکیزہ زبان سے اے میرے حبیب فرما دیجئے کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے محمد تم کہو کہ اے میرے بندو میں کہہ گیا ہوں اور یقیناً تمہارے سروں سے بات گزر گئی ہے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے قل یا عبادی تم کہو اے میرے بندو قل یا عباد اللہ نہیں کہا کہ کہہ دو اے اللہ کے بندو کہو اے مجھ محمد کے بندو اللہ دوسرے محلے والے سمجھ آ رہی ہے میری بات جی یہ بالکل ایسے ہی ہے سکلین جاجی انتخاب ہاں جیسے قل یا ایھا الناس کہہ دو اے لوگو تو رسول کہہ رہا ہے نا اے لوگو قل یا ایھا الذین آمنوا کہہ دو اے ایمان والو تو رسول کہہ رہا ہے نا ایمان والو تو بالکل اسی طرح ہے قل یا عبادی تم کہو اے مجھ محمد کے وہ بندو جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے سیاہ شال والے بھائی میں ادھر ہوں میری طرف دیکھو اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اسراف کی حد تک گناہ کیے فضول خرچی کی حد تک گناہ کیے ظلم توڑے اپنی جانوں پر انہیں کیا کہو اب آیت کا یہ جملہ دلیل ہے کہ محمد کے بندوں کی بات ہو رہی ہے خدا کے بندوں کی نہیں ان سے کہہ دو کہ اے مجھ محمد کے بندوں جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اگر اللہ اپنے بندے کہتا تو پھر یوں کہتا لا تقنطوا من رحمتی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تم کہو آئے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ
معاف کر دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پہلے ترجمہ مکمل کر لوں آیت کا، پھر واپس آتا ہوں۔ بس ان سے یہ کہنا کہ ایک کام کرتے رہیں، کیا؟ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ جنگل میں تو نہیں ہے نا کتاب میرا؟ ممبر ادھر لے آؤں۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب سے رابطہ رکھنا، رجوع کرتے رہنا۔ اور غزل خان غلام باز ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جو وہ کہے اسے تسلیم بھی کرتے رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، اس کی بات پہ شک نہ کرنا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور عذاب آنے سے پہلے رجوع کر لینا، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی مددگار ہی نہ ملے۔ اللہ پہلے پڑھ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ کسی ایسے کی طرف رجوع ہونے کا حکم ہے جو مددگار بھی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس احسن کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اس سے پہلے پیروی کر لینا کہ اچانک تمہیں عذاب پکڑ لے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر کوئی نفس یہ پکار اٹھے، کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا۔ اے بیٹھے اور چلے گئے ہو پچھلے محلے والوں۔ یہ پکار اٹھے گا ثقلین شاہ جی، یا حسرتی، ہائے میری حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے جنب اللہ کی شان میں کمی کی، کاش میں یہ نہ کرتا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، ہاں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں پہلے تو جنب اللہ کے بارے میں جو سنتا تھا مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ قرآن کو گونگا کہنے والوں، اس سے بڑا بولنے والا میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ آیتیں بول ہی تو رہی ہیں نا، ان کنتم لمن الساخرین، میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل ہوتا تھا۔ اور تقولا، یا یہ کہہ اٹھے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے ہدایت کرتا میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ گونگے نگر سے آئے ہوئے سامعین، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مومنین میں سے ہوتا، میں متقین میں سے ہوتا۔ اور میں نے انتخاب ثقلین شاہ جی پوری دنیا گھوم کے چپے چپے کریا گاؤں شہر شہر دیکھا، مجھے بس ایک فرقہ ملا جو اذان کے مظاہرے پہ کھڑے ہو کے بھی سپیکر کو بول کے کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ صرف ایک فرقہ کہہ سکا کہ ہمارا امام متقین کا امام ہے۔ کسی کو اعتراض؟ پچھلی قطار والوں کوئی نہیں؟ کون ہے پھر متقین کا امام؟ علی ہے۔ تو پھر میں ترجمہ کرنے میں
جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے پیروی کر لو کہ کوئی کہے اٹھے کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا اور کاش مجھے ہدایت ملتی میں بھی علی والوں میں سے ہوتا۔ اللہ 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 اور تقولا یا یہ کہے اٹھے کیا خضر خان علامہ فیروز کیا کہے اٹھے لو ان لی کررتن فاکون من المحسنین کاش میں ایک بار دنیا میں پلٹ سکوں پھر میں بھی محسنین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اللہ بس یہ ترجمہ ہے امجد ختم ہو گئے۔ اب اگر میرے سامعین کا مزاج ساتھ دے تو میں 4 باتیں کروں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہہ دو اے مجھ محمد کے بندوں جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے ہیں۔ یہ رسول کے بندوں سے بات ہو رہی ہے، خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندے گناہ کرتے ہی نہیں۔ اللہ خدا کے بندے معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی اور قبیلہ سکیڑ دو، خدا کے بندے بس 14 ہوتے ہیں۔ اللہ چلے تو نہیں گئے پچھلے والے والے؟ ہاں باقی سب ان کے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ہو۔ اچھا ٹھہرو نہیں میں چاہتا ہوں یہ بچے جو بیٹھے ہیں بیچارے سردی میں گھر چھوڑ کے اب بات آیا چچا ماموں کے ساتھ آئے ہیں یہ خالی چلے جائیں؟ میں نے کہا 14 اللہ کے بندے باقی سب ان کے بندے۔ مولا موالی مولا مالک موالی بندہ موالی بندہ مولا مالک فإن اللہ ہوا مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے مالک ہے تم عبد ہو بندے ہو مولا مالک موالی بندہ۔ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں من کنت مولا ہو اللہ اللہ ٹھیک ہے نا دوستو؟ جس کا میں مولا اس کا مولا مالک موالی بندہ۔ اب آدم سے عیسیٰ تک کا رسول مولا ہے تو پھر وہ بندے رسول مالک اور رسول کہہ رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہاں تو اللہ کے بندے گناہ کر ہی نہیں سکتے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اے مجھ محمد کے بندوں جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میں تمہیں گناہوں کی چھٹی دینے نہیں آیا کریم کی کریمی بتانے آیا ہوں۔ ثقلین شاہ جی رسول کی ایک حدیث ہے فرماتے لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا آخر اذنبوا ثم غفر لهم۔ فرمایا اگر میری امت گناہ چھوڑ بھی دے اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا وہ گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی اللہ انہیں بخشے گا تاکہ غفور ثابت ہو سکے۔ اپنی شان غفوری کو ثابت کرنے کے لیے اسے گناہ معاف کرنا پڑتے ہیں۔ بس اب میں ثقلین شاہ جی انتخاب عامر تمہید میں نے کر دی ختم۔
ہم دو باتیں سنو، چار فیصلے کرو، میں بھی جا کے آرام کروں، تم بھی گھر جاؤ۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، اسراف تو سمجھتے ہو نا، فضول خرچی۔ جنہوں نے فضول خرچی کی حد تک گناہ کیے ہیں، مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اگر ذنوب پہ رک جاتی آیت میں نہ پڑھتا، آگے جمیعا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب جہاں اللہ کہے سارے، اب جس نے جو گناہ کیا ہے وہ اس آیت کے سائے کے نیچے آ گیا نا۔ میں نے گناہ کیا، وہ کہہ رہا ہے سارے معاف۔ انتخاب نے کیا، سارے معاف۔ عامر نے کیا، وہ کہہ رہا ہے سارے معاف۔ فضل خان نے کیا، سارے معاف۔ تم نے جس نے کیا، سارے معاف۔ اب میں نے اللہ سے ایک بات پوچھنی ہے، میرا ساتھ دینا ہے میرے مالک۔ جب تو سارے گناہ معاف کر دے گا، جہنم کس خوشی میں ہے؟ پتہ نہیں یار میرے سامنے کون کیا ہے۔ اللہ اللہ جو جہنم ہے یا نہیں جان والو؟ گناہ تو وہی ہے، وہ کہہ رہا ہے سارے معاف کر دوں گا، پھر جہنم کیوں ہے؟ معلوم ہوا جہنم لے جانے والا جرم کوئی اور ہے۔ اللہ اللہ، چلے تو نہیں گئے میرے ساتھ؟ آؤ غزن پر ایک چیلنج کرنے لگا ہے تمام شیعہ سنی دوست، ضامن بن کے ہر عالم تک میرا چیلنج لے جاؤ۔ مذنبین جہنم نہیں جائیں گے، یعنی گناہگار، مذنب ایک گناہگار، مذنبین سارے۔ مذنبین سکلین شاہ جی جہنم نہیں جائیں گے، مجرمین جہنم جائیں گے۔ اب میں تیری تھکن نہیں اتار سکتا، میں نے جملے بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرے گا۔ مذنبین نہیں جائیں گے، وہ کریم ہی اتنا بڑا ہے۔ گناہ جو کر رہا ہے، اپنی جھک مار رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کا کیا کر رہا ہے؟ مجرمین۔ اور میرے پاس تو آیتوں کی انتخاب قطار ہے امجد۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ کہتے ہیں مجرمین کو ہم دور سے پیشانیوں سے پہچانے گے، پھر ایک ہاتھ ان کے بالوں میں ڈالیں گے، ایک ایڑی میں ڈال کے جہنم میں۔ چلے تو نہیں گئے میرے سامنے؟ اللہ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، نہیں میں کوئی اور مضمون پڑھوں تو انتخاب مجھے نیاز نہیں دے گا، تو پھر یہ پڑھنا واجب تھا مجھ پر، یہ تیری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، میں تو دعا کا حقدار ہوں، نہیں دے گا تو بخیل ہوگا۔ میں وہ جرم تجھے ڈھونڈ کے دینے آیا ہوں جو جہنم لے جاتا ہے، بس اس سے بچ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بابا دنیاوی قانون بھی غلطی پہ سزا نہیں دیتا، جرم پہ دیتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ بیٹھے یار یہ چلے تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا، ہاں زبردستی نہیں سنانا۔ اور یہ میرے ہاتھوں کے بیچ، یعنی یہ 200-500 کے بیچ والا پچھڑا ملا، ہاں ذرا سوچ نظر آ رہے ہو تو باقی ٹھیک ہے۔ کیا کہا میں نے؟ گناہ اس کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ اچھا ٹھہرو، میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے کوٹھی بنائی، محل نما کوٹھی بنائی، 50 کروڑ لگا دیا، کوئی شے بنی ہوگی نا؟ تم گزرے ہو، اپنی دیوار توڑ رہا تھا،
تمہارا کیا نقصان؟ اپنی توڑ رہا ہے. چھت توڑ رہا تھا، تمہارا کیا گیا؟ اپنی توڑ رہا ہے. تمہارے گھر کی اینٹ کو بھی ہاتھ لگائے نا تو پھر مزہ آئے، چاہے تمہارا کچا گھر کیوں نہیں، کیونکہ اب تمہارا ذاتی نقصان ہے. اور جنگ شیعہ سنی دوستو، یہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، جب بندہ گناہ کرتا ہے فرشتے لکھنے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے لکھو نہ لکھو میں نے معاف کر دینا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، میرا کیا؟ جب بندہ علی کی ولایت پہ شک کرے اللہ کہتے ہیں اب میرا نقصان ہو رہا. انکار کرے یا شک کرے اللہ کہتے ہیں اب میرا نقصان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اب گناہ نہ لکھنا، اب جرم لکھنا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم نہیں جائے گا، جرم کی بنیاد پر جائے گا، اور وہ جرم ہے انکار ولایت. اللہ ہے وہ جرم ہے ولایت علی میں شک. کیوں؟ وجہ سوال کا ذرا پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر سبب جو بھی ولی بندہ ہے اور تیسرے درجے والا، پہلا اس کا، دوسرا اس کے حبیب کا، تیسرا علی کا، کمال نمبر تیسرا ہے. بندہ اللہ کو مانتا رہے، اللہ کہتے میں نہیں مانتا، میں کہہ گیا ہوں تو رہ گیا ہے. یہ مالے والوں، بندہ صرف اللہ کو مانتا رہے، اللہ کہتے میں نہیں مانتا. بندہ رسول سے کہتا رہے میں تیرا امتی ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. یہ بچے بھی جانتے ہیں. اس بچے سے بھی اگر پوچھو نا، اللہ اللہ کرنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یا نہیں پوچھا جا سکتا؟ ایک بندہ دن رات میں اللہ اللہ کرتے ملے تو پوچھو گے ہو یار رسول کو بھی مانتے ہو یا صرف اللہ ہی اللہ کرتے ہو؟ ایک بندہ یا رسول اللہ کہتا رہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے نا علی کو مانتے ہو کہ بس رسول تک رکے ہوئے ہو؟ ایک بندہ صرف یا علی کہہ دے، بچہ بھی نہ اس سے اللہ پوچھے گا نہ رسول کو. وہ سمجھ لے گا ان دو سے گزر کے ہی تو علی تک آیا ہے. جو میں نے سکلین شاہ جی حضرت آدم سے دیکھا. آدم ابو البشر ہے، مسجود ملائک ہے، مہمان خانہ فردوس کا پہلا مہمان. پتہ نہیں ویسے شیعہ جو بیٹھے ہو تم کل اپنی پسند کے عالم کو پوچھ کے نا، دنیا گلوبل ولیج سمٹی ہوئی ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، کسی بھی مجتہد کا، علامہ کا، عالم کا فون نمبر یوں منٹوں میں مل سکتا ہے. اور جو برادران اہل سنت بیٹھے ہیں وہ اپنی پسند کے عالم سے، بے شک دنیا کے کسی عالم سے رابطہ کر کے ایک بات پوچھ کے آنی ہے.
دل نہیں چاہ رہا. پوچھنا صرف یہ ہے کہ ابا جی جو جنت میں گئے تھے کتنی نمازیں پڑھنے کے بعد گئے تھے؟ میرا خیال ہے یا سو گیا ہے پچھلا محلہ یا سروں سے بات گزر گئی ہے. تو مولوی نے جو ہمارے کانوں کے کیڑے کھا لیے ہیں، نمازیں پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی. ابا جی نے کتنے حج کر لیے، کتنے روزے رکھ لیے، کتنی نمازیں پڑھ لی، ابھی بنے تھے اور جنت گئے. تو پھر آدم کے بیٹوں کو مولانا یہ چکر تو نہ دو نا، جنت نمازوں سے نہیں ملتی. ورنہ اللہ بھی آدم سے کہتا پہلے 50,000 نمازیں پڑھ پھیرا، نہیں ادھر بنا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا اور جا جنت میں. اور اسی دن دوپہر ڈھلنے سے پہلے یا بعد تھوڑا زمین پہ بھیج دیا. اور سورہ اعراف میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. ہویا آدم کے بیٹو خبردار شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا تمہیں نہ نکال دے. اور میں تحقیق کے بعد ممبر سے سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے علمی ذمہ-داری سے کہہ رہا ہوں کہ درخواست جنت گیا تھا تو 14 کی وجہ سے کہ ان کا نور اس کی صلب میں تھا، اور نکلا بھی 14 کی وجہ سے کہ دل میں سوچ لیا میں ان جیسا ہوتا. اللہ اللہ اللہ. جنت ملی بھی ان کی وجہ سے، چنی بھی ان کی وجہ سے. تو اتنا بڑا بندہ ہو کر بھی حضرت آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری خلافت اللہ کی خلافت ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خلافت اللہ سے ملی ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میری خلافت اللہ کی خلافت. اللہ خلیفہ ہے ہی نہیں. پہنچنے والوں کو میں بات کہتا ہوں جو رہ گئے ہو تمہیں بھی ساتھ ملانا ہے. نوح یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نبوت اللہ کی نبوت، اللہ نبی ہے ہی نہیں. ابراہیم نہیں کہہ سکتا میری امامت اللہ کی امامت، اللہ امام ہے ہی نہیں. موسیٰ نہیں کہہ سکتا میری رسالت اللہ کی رسالت، اللہ رسول ہے ہی نہیں. عیسیٰ نہیں کہہ سکتا میری حجیت اللہ کی حجیت. کائنات میں جنگ والو بس ایک علی ہے جو کہتا ہے ولایتی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایتی. اللہ 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 اللہ. علی والا ہونے کا یہی تو وجہ ہے. پڑھی میں نے عربی اور تم چھت سے لگ گئے ہو. اگر کوئی رہ گیا ہے اس کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. شہنشاہ فرما رہے ولایتی ولایت اللہ ہے و ولایت اللہ ولایتی. میری ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت میری ولایت. کیا رشتہ ہے یار اس کا اس سے. سمجھ میں آ رہی باتیں یا نہیں؟ میری ولایت اللہ کی ولایت. یہاں تک تو چلو قابل برداشت تھی لوگوں کے لیے. کہتے ہیں وہ ولایت اللہ ولایتی، جو اس کی ولایت ہے وہ میری. میں تو اشارے کر رہا ہوں، 2 دفعہ کر کے گزر بھی چکا ہوں، تو پیچھے ہے. علی کہہ رہا ہے میری ولایت اللہ کی ولایت. اب جہاں علی کی ولایت نہیں ہوگی اللہ کی نہیں ہوگی نا. چلے تو نہیں گئے ہو. چونکہ علی کی ولایت اللہ کی علی کی
اب جس نماز میں علی ہوگا وہ خود ہوگا، جس میں علی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا۔ دیتا ہے دخل تو بھی اللہ کے راز میں، دیتا ہے دخل تو بھی اللہ کے راز میں، پلتا ہے جب کہ مجلس کی نظر و نیاز میں۔ دیتا ہے دخل تو بھی اللہ کے راز میں، پلتا ہے جب کہ مجلس کی نظر و نیاز میں، اور نام علی بغیر جب پڑھتا ہے تو نماز، پھر فرق کیا ہے شمر اور تیری نماز میں۔ مل کے نعرہ ایک بات میری سن لو، ایک بات سارے شمیانہ پڑھوایا تھا؟ اچھا، پنڈال چھوٹا ہو گیا تمہارا۔ وہ بندہ یا علی بے شک نہ کہے، میں سمجھا کے بھولی قوم کو تھک گیا ہوں۔ میں علمی ضمانت سے کہتا ہوں، اسے حضرت ضرورت ہی نہیں ہے غلام باس یا علی کہنے کی، محتاجی ہی نہیں، اسے حاجت ہی نہیں۔ مزے کرے کون؟ جس نے اللہ سے نجات کی سند لکھوا کے جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ بالکل اسے قطعاً علی کی ضرورت نہیں، اور ہے تو ذرا زیارت تو کرو۔ کسی کی جیب میں ہے؟ پچھلے محلے والوں میں کسی کے پاس؟ دروازے میں جو کھڑے ہیں تمہارے پاس، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر تو کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ غضنفر علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے، قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کے لیے جنت کا در اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک یا علی نہیں کہہ دے گا۔ چلے پڑھیے گا جو ارد گرد مصطفیٰ چگرد مرتضی علی، پائی نعرہ پانتنی سپر پاور نعرہ ارادے جو گناہ جنت نہیں لے جا رہے، جہنم نہیں لے جا رہے، جرم۔ اور جرم کون سا؟ علی کی بس لو سے ولایت ہی بول دو، اس میں فضائل بھی آ گئے، اقرار بھی آ گیا، اظہار بھی آ گیا۔ ہاں اچھا چلو یہ حدیث تو میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کم از کم ایک بار نہ سنی ہو۔ کئی ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سینکڑوں بار بھی یہ سنی ہوگی۔ بڑی شورۂ آفاق حدیث ہے، حسنین کے نانا کی شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی پھر کیا ہوتا؟ لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب ثقلین شاہ جی آپ بتائیں، اگر سارے علی کی محبت پہ جمع ہوتے تو سارے معصوم ہوتے؟ بولو نا، معصوم ہوتے نہیں نا، گناہگار بھی تو ہوتے نا، اور جہنم تو ہوتی ہی نہیں۔ تو دلیل مل گئی نا جو میں کہہ رہا ہوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم نہیں بھیج رہا۔ جرم کی بنیاد پر۔ کیوں؟ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، بلکہ وہ ارحم ہے۔ فقط رحیم نہیں، ارحم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے، اسے پتہ ہے، وہ ہماری فطرت کا خالق جو ہے، اس سے بہتر ہمیں کون جانتا ہے۔
وہ نہ ہماری کمزوریوں کا ہم سے حساب لے رہا ہے. اس نے تو ہمیں وہ سمندر عطا کر دیا ہے کہ جس میں جا کر تیرے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی انتخاب. اب اگر مجمع میں سے کسی شخص کو میں یہ بتاؤں یا تم بتاؤ کوئی کہ تیرا 5 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا, ابھی چھلانگ بھی لگائے گا, چہرہ بھی کھل جائے گا, اور میں کائنات سے زیادہ قیمتی خوشخبری دے رہا ہوں, پھر بھی چہرے بجھے ہوئے ہیں, چکر کیا ہے؟ میرا خیال ہے جن کے چہرے بجھے ہیں نا, وہ جنت کی جستجو میں مرے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے جنت, لے جاؤ. خدا کی قسم ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مومن ہی, میں اسے نہیں مانتا. غضن پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے, میں اسے مومن خضر خان مانتا ہی نہیں جو جنت کی آرزو میں تپے لرزہ کا شکار ہو. جنت منت مان رہی ہے کہ علی والے کب آئیں گے. میں نے کہا جنت منت مان رہی ہے کہ علی والے کب آئیں گے, اور تو جنت کی جستجو میں دبلا ہوا جا رہا. کبھی یہ سودا نہ کرنا. تمہارے بڑا بے وقوف کہلائے گا وہ بندہ جو 5 کروڑ کا ہیرا 10 روپے میں بیچ کے آیا اور بغلیں بجائے کہ میں نے بازار لوٹ لیا. اور نامراد کم وقت لوٹا ہے کہ لٹ گیا ہے عقل کے دشمن. کروڑوں کی چیز 10 روپے میں دے کر خوشی منا رہا ہے, تو اللہ کو دے گا علی کی ولایت, بدلے میں جنت لے کے راضی ہو رہا ہے. شرم کر. اللہ علی کی ولایت ولایت اللہ کے برابر تلتی ہے. پچھلے محلے والوں ادھر آؤں یا بولتے ہو؟ کتنے ولی ہیں قرآن میں؟ 3. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی, مصطفیٰ ولی, مرتضیٰ ولی. یہ 3 ولی, تینوں ولایتیں اکٹھی. جیسا وہ ولی ویسا مصطفیٰ ولی ویسا جلی نبی علی. جلی نبی علی, یوں سمجھ لو, علی نبی علی. گھبرانے کی ضرورت نہیں پچھلے محلے والوں, یہ میرے نبی کی شان ہے. وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے, اور محمد وہ ہوتا ہے جو 2 علیوں کے پہرے میں رہے. میرا خیال ہے تھک گئے ہو تم. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے بالکل نہیں تھکے.
ہاں دو گے وہ ولایت جو ولایت اللہ کے برابر، اور بدلے میں لو گے جنت۔ ماشاءاللہ۔ مومن جو ہوتا ہے ثقلین شاہ جی انتخاب، وہ جنتی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوائے چند لوگوں کے سب پریشان ہو گئے کہ یہ آج نئی پخ کہاں سے غضنفر نے نکال دی۔ میں کہہ رہا ہوں، علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مومن جنتی نہیں ہوتا، مومن جنت ساز ہوتا ہے۔ مومن جنت بناتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر اور مومن جنت بناتا ہے۔ بہلول نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، امام نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، حجت نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بشر تھا، تجھ جیسا تھا، مجھ جیسا تھا، بالی کو مانتا تھا، سوچتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا، کیمرے کے پیچھے والوں، علی کو مانتا تھا، سوچتا نہیں تھا، انکار نہیں کرتا تھا، شک نہیں کرتا تھا۔ اس نے علی کی ولایت کے لیے عقل تک کی قربانی دے ڈالی۔ اب یہاں ثقلین شاہ جی میں کیا کروں، ایک جملہ امجد انتخاب میری پسلیوں کو گدگدا رہا ہے بار بار۔ خریداری کوئی نہیں۔ اچھا ہاں بتاتا ہوں، لیکن پہلے سارے ایک وعدہ کرو گے۔ پہلے ہی مجھ پہ الزام ہیں بڑے کہ جو غضنفر کو سنتے ہیں وہ نماز روزے کے تو نیڑے ہی نہیں جاتے۔ ہاں کریم کی کریمی پر یہ نہیں کرتا، نماز ہے ہی علی والے کے لیے، سجتی ہی تجھے ہے، کیونکہ تیری نماز ورزش نہیں ہے۔ تیری نماز میں تو دو مزے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، وجہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تیرا سر کعبے کو جھکتا ہے، روح علی کو جھکتی ہے۔ اس لیے عمل نہیں چھوڑنے، لیکن میں تمہیں ولایت کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ انتخاب امجد بہلول نے عقل کی قربانی دی۔ کیسے بھائی؟ نہیں دیوانہ، شاد بھائی دیوانہ تھا نہیں، بن گیا، تھا نہیں، بناوٹی دیوانہ، سرکنڈے کا کانا جسے کہتے ہو، اس کا گھوڑا بنا کے ہٹو ہٹو میرا گھوڑا روز ڈالے گا، کچھ ڈالے گا، گلیوں میں بھاگتا پھرتا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ 3 بندے مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کا گناہ کوئی لکھا ہی نہیں جاتا، ان پر کوئی شے واجب ہی نہیں۔ غضنفر جانی ہوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کے دروازے نئے ہوتے ہیں، اس سے موتی نئے برآمد ہوتے ہیں۔ جولی پھیلا لو اگر سنبھال سکتے ہو۔ کون 3 ان سبی حتی یبلغ
بچے پر کوئی قلم نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے. ان پر نماز واجب ہے, روزہ, حج, بچہ ہے نا, قلم اٹھا لی گئی. وَعَنْ نَائِمٍ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ, سوئے ہوئے پر بھی کوئی قلم نہیں جب تک جاگ نہ جائے. کریمی ہے اس کی, جب تک سویا پڑا ہے نہ نماز واجب ہے اس پر, نہ روزہ واجب ہے. ہاں جو ہی جاگے گا اب واجبات ہو جائیں گے. جاجے پوچھ کے آنا کل. وَعَنْ مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ, مجنون پہ بھی کوئی قلم نہیں جب تک دماغ صحیح نہ ہو جائے. اب غضنفر کا ایک سوال ہے شیعو, ہر عالم تک لے جانا. بہلول بناوٹی مجنون ہے. اب اگر نماز پڑھے تو پکڑا جائے گا, یہ دیوانہ نہیں ہے. میں کہہ گیا یہ تیرے مجمع کا دل ہی نہیں ہے, میرے سامنے خریدار ہی نہیں ہے, پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا کیا بلائے ہیں میرے سامنے. کوئی نماز پڑھے تو ہارون پکڑ لے گا, یہ دیوانہ نہیں. روزہ رکھے پکڑا جائے گا. دیوانگی کا بھرم رکھنے کے لیے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہاں سے معافی مل رہی ہے. چلے گئے ہو شاید. یہ تو تمہارے علاقے کی زبان کا لفظ ہے گویڑ. بڑے گویڑ کرتے ہو, چوریاں ڈھونڈ لیتے ہو, مجرم تلاش کر لیتے. یہ بھی تو کرو نا گویڑ. نماز پڑھے تو پکڑا جائے گا. کوئی نہیں ہے دیوانہ, اس کو تو شعور ہے نماز کا. اپنی بے شعوری کا بھرم رکھنے کے لیے پڑھ نہیں رہا. اور امام اسے بہلول دانا کہہ رہا ہے. اور 3 امامتوں کا ثقلین شاہ جی اس نے زمانہ دیکھا ہے. 3 امامتوں کا. اتنی سی مٹی دیتا ہے, کہتا ہے جنت. نہیں اچھا, تم میں سے کوئی بندہ غیر شرعی کوئی فعل کرے میرے سامنے, عالم ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ واجب نہیں میں روکوں. اگر میں چپ ہوں تو راضی ہوں نا. اب 3 اماموں کا زمانہ ہے کہ کسی سے 500 لے کے جنت دے رہا ہے, کسی سے 2000 لے کے جنت دے. کوئی امام تو کہتا غلط کر رہا ہے. اللہ واجب نہیں تھا. امام چپ ہیں, معلوم ہوتا ہے جو بھی کر رہا ہے منشائے امام شامل ہے. کل سے میں ترتیب بدلوں گا, پچھلے والے کو بٹھاؤں گا آگے, آگے والوں کو پیچھے, چونکہ یہ تو پیچھے بیٹھ کے بھی دانت پھٹ دے لیں گے. تھک گئے ہو نا, بس میں نے بھی چھوڑ دیا. لیکن بیان تو پیچھے والوں کے لیے بھی میرا بھائی. اب یہ تو نہیں ہے کہ یہاں جو فضائل پڑھ رہا ہوں یہ اونچے ہیں, وہ پچھلے محلے تک جاتے جاتے نیچے ہو جاتے ہیں. ہاں, سر اٹھانا دیتا کیا ہے, خشک پٹی. ہم دیکھیں نا, مصنوعی دیوانہ ہے, بناوٹی پاگل ہے, ظاہری مجنون ہے, جنت بنا رہا ہے خشک خاک سے.
یعنی ولایت نے ثقلین شاہ جی انتخاب خان اسے وہ ہنر عطا کیا ہے جو عیسیٰ کے پاس بھی نہیں. خدا کی قسم انتخاب میں تو عرش سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے واپس آنا پڑتا ہے. بہت کچھ سنسر کرنا پڑ جاتا ہے، فلٹرنگ کرنا پڑ جاتی ہے، کیا کروں مجبوری ہے. میں نے کہا عیسیٰ کے پاس بھی وہ ہنر نہ تھا جو بہلول کو ولایت نے دیا. قرآن پڑھ لے، عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر، میں تین سے پرندہ خلق کرتا ہوں. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. جس مٹی میں پانی ملایا جائے اسے عربی میں تین کہتے ہیں، اور تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. عیسیٰ اولاد آدم میں تھا نا. جنگ شیعہ سنی دوستو. اور آدم کی خلقت کیا ہے؟ انی خالق بشرا من طین. آدم تین سے بنا، عیسیٰ پرندہ تین سے بنا رہا ہے. اور بہلول ابو تراب کے ماننے والا ہے، تراب سے جنت بنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھک گئے ہو؟ کیا کہنے کے بلا کیا سبحان اللہ. عیسیٰ کو خلیفہ غلام باس اور فیروز دو چیزیں چاہیے، دو. کون کون سی؟ شاباش. پانی بھی مٹی بھی. مٹی کو پانی نہ ہو پرندہ نہیں خلق کر سکتا. مٹی کو پانی نہ نہیں ہو سکتا، پانی ہو مٹی ہو نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں ہونا چاہیے. اور پھر بناتا کیا ہے؟ پرندہ. اور بہلول خشک مٹی دیتا ہے، بنتی کیا ہے؟ جنت. جس نے ماں کے دودھ کے ساتھ علی کی محبت پی رکھی ہے وہ میرے ساتھ رہے. جس نے مولوی سے علی سیکھا ہے جائے جہنم. جس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے علی کو بے سوچ ماننا، وہ میری انگلی پکڑ کے روش عرفان پہ چلے گا. عیسیٰ دو چیزوں سے پرندہ بناتا ہے، بہلول ایک چیز سے جنت بناتا ہے. اور فرق دیکھا؟ پرندہ خاکی، جنت نوری. ٹھیک ہے؟ پرندہ خاکی، جنت نوری. پرندہ فانی، جنت باقی. پرندہ ناسوتی، جنت ملکوتی. اور جنت ثقلین شاہ جی خالی کمروں کا نام تو نہیں، اس میں حوریں بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں کوثر بھی ہے، اس میں رضوان بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں، فواکہات بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ بنا رہا ہے علی کے 8ویں درجے میں رہنے والا نوکر. سلمان نہیں کر رہا یہ، وہ پہلے درجے کا ہے. ابو ذر نہیں کر رہا، وہ دوسرے درجے کا ہے. عمار نہیں کر رہا، وہ تیسرے درجے کا ہے. مقداد نہیں کر رہا، وہ چوتھے درجے کا ہے. حمیل نہیں کر رہا، وہ 5ویں درجے کا ہے. محمد بن ابو بکر نہیں کر رہا، وہ 6 درجے کا ہے. ابن مسعود نہیں کر رہا، وہ 7ویں کا ہے. بہلول کر رہا ہے جو 8ویں درجے کا ہے. اللہ
ٹھیک ہے؟ بہرحال مجھے تو یقین ہے میرے سامنے سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، سب خریدار ہیں۔ اب اگر خود کسی نے مجھے جیب الٹ کے دکھا دی کہ میری تو یہ خالی ہے، میں تو قیمت رکھتا ہی نہیں، سکہ ہے ہی نہیں میرے پاس، ہے قیمت؟ پیسے نہیں مانگ رہا ہے، وہ شہنشاہ نے بڑے دیے ہیں۔ غضنفر جو موتی بیچتا ہے اس کی قیمت عرفان کا سکہ ہے، معرفت کا ہے۔ جیب میں تو کہوں بات۔ اب زکریا شاہ جی فرق نظر آیا؟ عیسیٰ پرندہ بناتا ہے دو چیزوں سے، علی کے 8ویں درجے کا نوکر جنت بناتا ہے ایک چیز سے۔ اب تفاوت سمجھ میں آیا؟ کل میں نے کہا تھا نا کہ یہ کل زیادہ ہوں گے یا آدھے ہوں گے، اور آج الحمدللہ کل سے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ تو ابھی جملہ پھر کہنے تو لگا ہوں، یا کل سکرین شاہ تور میں یا یہ چند لوگ۔ خیر میں تو یقین رکھتے ہوئے سب کو خریدار سمجھ کر امانت پہنچا رہا ہوں۔ نہیں پہلے یہ بتاؤ، اگر کسی کو اعتراض ہے کھڑا ہو جائے، یہ سینہ بہت کشادہ ہے۔ اور اگر مانتے ہو کہ میں نے صحیح کہا، عیسیٰ دو چیزوں سے پرندہ بناتا ہے، ٹھیک کہا؟ جو چپ ہو تم سمجھتے ہو میں نے ٹھیک نہیں کہا، سارے بولو۔ ہماتن گوشت کو میں کیا کروں؟ میں ہماتن زبان پہ یقین رکھتا ہوں، گوشت پہ نہیں۔ کیونکہ میرے اللہ نے بھی ہماری روحوں سے اقرار لیا تھا، سنوایا نہیں تھا۔ اس لیے میرا زبان پہ ایمان ہے، کانوں پہ نہیں، اور کانوں سنی بات حق ہوتی ہی نہیں۔ اب سارے بول کے بتاؤ، عیسیٰ دو چیزوں سے پرندہ بناتا ہے، ٹھیک کہا؟ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلا۔ نہیں بس اب نہیں کرنا، میں کہتا ہوں ساری رات تو نعرے لگوا، اب نہیں کہوں گا۔ ہاں ابھی تک تمہیں غضنفر کے مزاج کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں میں تم نے مجھے سیڑھیوں کا علامہ سمجھا ہوا ہے کہ جو کسی کی سیڑھی رکھ کے بیٹھتا ہوں، شبیر کی جوتی کے صدقے جو بھی منبر پہ بیٹھتا ہے، چاہے پاکستان میں چاہے ہندوستان میں، پڑھتا غضنفر کو ہے، بطول کی۔ اور یہی جملے میں نے ہندوستان میں انتخاب خواہ میرے ساتھ گیا تھا انڈیا میں، کہے تھے یا نہیں؟ قطار بیٹھی تھی علماء کی، تردید کی کسی نے؟ صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑتا ہے۔ جو دکاندار اپنا بیچے کھرا بیچے، وہ گاہک کا نخرہ کیوں برداشت کرے گا؟ سال بھر کی سیڑھیاں میں ان کی لکھنؤ میں بھجواتا ہوں، ہندوستان کے سارے علماء پڑھتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ آپ خوش بخت ہیں کہ سامنے سن لیتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ جس کو والی نجف نے بازو عطا کیے ہیں، سب بولو، مل کے بولو، دل سے بولو، بازو بلند، نعرہ آئندہ یہ چہرے نہ دکھانا مجھے، ورنہ پھر کل سے 40-45 منٹ سے 1 منٹ اوپر نہیں ملے گا تمہیں۔ بات کہاں تھی بھلا؟ میں مولا کی قسم نہیں بولا، ان کا دیکھ رہا کتنے پانی میں بیٹھے ہیں۔ شعور ہی تو بخشا ہے شاہ نجف نے، شعور نہ ہوتا تو میں علی کو پہچانتا۔ جیو، اور مولا تمہیں بھی وہی شعور عطا کرے۔ سر اٹھانا، میں نے کہا عیسیٰ دو چیزوں سے پرندہ بناتا ہے، علی کا 8ویں درجے کے نوکر ایک چیز سے جنت بناتا ہے۔ فرق دیکھا؟ ہنر کس کا بڑا؟ کاریگر کون بڑا؟ معمار کون بڑا؟ صنعتگر کون بڑا؟ علی کا نمک کھا کے حرام نہ کرنا اگر شیعہ ہو۔ جب مریم کا بیٹا
علی کے 8ویں درجے کے نوکر کے برابر نہیں، بازاری ماں کے بچے علی کے برابر کیسے توڑیں؟ اپنے مالک کے ظہور تک، اس سے زیادہ پیاری دعا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہاں بھائی اسی طرح چہرے رکھا کرو تاکہ مجھے یقین ہوتا رہے کہ میرے سامنے سوچ کے بیمار نہیں بیٹھے، جام ولایت سے شفا پانے والے بیٹھے ہیں۔ علی کی ولایت کے سمندر میں ضم رہنا، ایک دن آئے گا علی والے کام کرنا شروع کر دو گے۔ علی اللہ میں فنا ہوا ہے تو اللہ والے کام کرتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ علی اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ نہیں، کام اللہ والے کیوں کرتا ہے؟ اس میں فنا ہے۔ کمیل سے کہا تھا اسی شہنشاہ نے، یا کمیل کن معنا تکن منا، کمیل ہمارے ساتھ رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میں مثالیں دے دے کے اپنی بھوری قوم کو تو کیا؟ اچھا کس طرح پانی الگ ہے نا، مٹی، خون، گوبر، لاش، ساری یہ چیزیں جب دریا میں آ جاتی ہیں، کوئی خون ملا پانی، گوبر ملا پانی، نجاست ملا پانی، جب دریا میں دام آتا ہے ہر کوئی اسے کپڑے بھی دھو رہا ہے، نہا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، پیاس بھی بجھا رہا ہے، کیونکہ دریا میں ضم ہو کے اس کا نام بھی دریا ہو گیا ہے۔ تو گناہگار ہو، بدکار ہو، خطاکار ہو، علی کی ولایت کے سمندر میں آ تو صحیح۔ اور یہی کچھ جو میں نے آیت ثقلین شاہ جی پڑھی تھی، اللہ کا یہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تو جانتا ہے کون اس کی ولایت کے سمندر میں ضم ہوگا، جب ضم ہوگا تو گناہ تو رہیں گے ہی نہیں۔ وہ نیکیوں میں بدل جائے۔ میرا انتخاب جہاں تک حافظہ کام کرتا ہے، میں ایک واقعہ اسی ممبر سے، ممبر تھوڑا سا تھا اس طرف، بس جگہ کا تھوڑا سا فرق ہے، یہاں تھا ایسے تھا نا، ہاں دیکھ لو، مجھے تو انچوں سے جگہ بھی یاد رہتی ہے۔ میں نے ایک بات تھک تو نہیں گیا، بس آگے یہ سامنے یاد کرا دیتا ہوں، جس نے سنی ہے وہ کندھے مقرر کا مزہ لے لے گا، جس نے نہیں سنی اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب آیت حرمت خمر اتری، یعنی شراب حرام ہے، جب یہ آیت اتری رسول نے اعلان کروا دیا، اب جس کے گھر شراب پائی گئی، جو بیچتے ہوئے پیتے ہوئے پکڑا گیا، 80 کوڑے، اعلان ہو گیا۔ ایک دن جنگ کے شیعہ سنی دوستو، حسنین کا نانا آگے آگے، اصحاب کا مجمع پیچھے پیچھے، گلی سے رحمت العالمین گزر رہا ہے، سامنے ایک بندہ آ رہا ہے، شراب کا پورا مٹکا سر پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت کا حساب نہ کروں، یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ وقت کا حساب رکھا کروں۔
تیرا نام لیا میں نے؟ اچھا اب سر پہ شراب کا مٹکا مٹورا ہونا سمجھے ہو؟ اچھا ہاں وہ جیسے ریڈ کا ریڈ کیندر ہے ہاں وہ سر پہ اب نگاہ پڑی جمال الہی پر دل میں کہتا ہے مارے گئے آج ککھ نہ رہا. اگر پوچھ لیا سرکار نے کہ سر پہ کیا ہے کہوں شراب ہے تو 80 کوڑے اور اب جھوٹ بولوں جھوٹ چلنا نہیں تو پھر جھوٹ کے کوڑے الگ شراب کے الگ. وہی دل میں کہتا ہے مالک آنے والے محبوب کے صدقے آج میرا پردہ رکھ دے بس پھر توبہ. آج میرے گناہوں کا پردہ رکھ لے پھر نہیں پیوں گا تیرے اس محبوب کی قسم کھاتا ہوں. اتنی دیر میں رسول بھی پہنچ گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اللہ السلام کا جواب دے گا مالا راسک سر پہ کیا ہے؟ چوب. میں پوچھ رہا ہوں سر پہ کیا ہے؟ کام پڑھنا شروع کر دیا. ایک صحابی کو سرکار نے حکم دیا ذرا اتار مٹکا اس کے سر سے. بطول کی عزت کی قسم علی کی عظمت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم اس کی وحدت کی قسم سب نے دیکھا سر کا جو جاگ رہا ہے بس سمجھ گئی بات جاؤ چھٹی دینے لگا ہوں. شراب تھا سرکہ رسول نے بھی دیکھا سرکہ صحابہ کرام نے دیکھا سرکہ سب دیکھ چکے نا انتخاب. رسول کہتے ہیں اب بات تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ بات تو بتاتا ہے یا میں تو سرکار جب آپ جانتے ہیں اب میں جانتا ہوں نا یہ تو نہیں جانتے اپنی زبانی بتا. سرکار شراب خریدی تھی سوچا تھا پورا مٹکا خرید لوں کافی دن پیتا رہوں گا گھر میں چھپا کے رکھ لوں گا. سامنے آپ آ گئے میں نے بس اللہ کو آپ کا واسطہ دیا کہ محبوب کے صدقے آج میرا پردہ رکھا آئندہ میں نہیں پیوں گا. اس کریم نے شراب سرکے میں تبدیل کر دی. اب جاگو جو غضن پر کے سامنے ہے. رسول نے مجمع کی طرف سے گرین شاہ جی موڑ کے کہا دیکھا لایا شراب تھا بن گیا سرکہ. ہاکذا یبدل اللہ السیئات محبی علی بالحسنات. فرمایا قیامت کے دن علی کے حبداروں کے گناہ ایسے نیکیوں میں بدل جائیں گے. گناہ جہنم میں نہیں لے جائیں گے جرم لے جائے گا. بس علی کی ولایت کے شک اور انکار کے جرم سے بچو. موجہ ہی موجہ کیونکہ جس کی وجہ سے موج ہے اگر اسی میں ہی بندہ شک کرنا شروع کر دے پھر بندہ علی میں ایک شک کرتا ہے بندے میں 2 شک پیدا ہو جاتے ہیں. بندہ تو صرف یہ شک کرتا ہے نا یہ فضائل علی کے نہیں ہیں. بندے کی نجات میں بھی شک ہو جاتا ہے اور یہ بھی شک ہو جاتا ہے جس کا کہلاتا ہے اس کا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند.
سبحان اللہ جی، کیا بات ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ مولا حسین زندگی اور تندرستی دے. خوش رہو، آباد رہو، مولا سب کی عبادت قبول فرمائے. اس پروگرام سے زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور بات وہی ہے اس کی خوشنودی کے لیے جو مستورات میں کہیں تشریف فرما ہے، اسے نہ میرے علم سے کوئی غرض، نہ میری خطابت سے لینا دینا. وہ قرآن کی تفسیر نزول قرآن سے بھی بہت پہلے جانتی ہے. اللہ اکبر. وہ پرسے کے لیے آتی ہے. میں 2 جملے یاد دہانی کے پڑھتا ہوں. سننا مجھ سے آنکھوں کا وضو کرا کے پرسا مخدومہ کو دینا. وہ راضی ہو گئی تو سب راضی. ہاں، اتنا بڑا مظلوم ہے حسین. اللہ اکبر. خدا کی قسم شاہ جی، مجھے آج تک عصمت یہ مولا کی جوتیوں کے صدقے صدیوں سے جو مسئلے علماء سے حل نہیں ہوئے، آپ کے اس خادم نے وہ بھی حل کیے. لیکن یہ مسئلہ میں ثقلین شاہ جی حل کر ہی نہیں سکا کہ عزادار کا آنسو سے رشتہ کیا ہے. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، مولا کی قسم. کیونکہ فضائل میں ہمیں لڑنا پڑ جاتا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، میری طرف توجہ کرو. بس مصائب شروع ہوا نہیں، نمازی کی طرح عزادار تیار، آنکھوں کے بادل برسنے کو بیتاب. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہاں، بس جو چیز داغ بن گئی ہے علی کی بیٹی کے کلیجے کا، تمہارے تصور سے پہلے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ اسی کے اندر میں دعا مانگنے لگا ہوں. بس تمہیں یاد دلاتا ہوں. عزادار درد کی ہر کہانی سے واقف ہو ہے، میں نے یاد کرانا ہے صرف، تاکہ جو رونے آئی ہے اور جو مقتل میں رونے کی حسرت لے کے گئی ہے، وہ شہنشاہ دادی آقا دادی راضی ہو جائے. ہر عزادار یہ لکھ لے، سوائے تیرے مولا حسین اور وہب قلبی، ان 2 شہیدوں کے علاوہ جتنے شہید ہیں، اور ہاں شہزادہ علی اصغر بھی، کیونکہ انہیں مولا نے دفن کر دیا تھا، ان کی لاش شامیوں حرامیوں کو ملی ہی نہیں. آپ کو جو بھی سنایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ جسے حسین چھپائے اسے کوئی ڈھونڈ سکے. ان 3 سروں کو، چونکہ حسین کا سر شمر نے جدا کیا، وہب کا بھی اس کے قاتل نے کاٹ کے کمر کی طرف اس کی والدہ کی طرف پھینکا تھا، اور کمر نے وہی سر اٹھا کے قاتل ملعون کو مارا اور وہ فنار ہو گیا. اس کا بھی 10ویں کے دن شہزادہ علی اصغر دفن ہو گیا. جنگ والوں باقی جتنے سر ہیں، ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لیے، مستورات بھی دیکھ لیں، ان 3 سروں کے علاوہ جتنے سر ہیں، کوشش کرنا میرا اشارہ سمجھنے کی، اس وقت کاٹے گئے جب سیدانیہ مقتل میں موجود تھی. اللہ اکبر. جی کوئی جلدی نہیں مجھے. اور میں